يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجمع کم نہیں ہے اور آپ لوگ یقیناً آمین کہنے میں اپنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن آخری دو دعاؤں پہ کوشش کر کے کم سے کم وہ لوگ ضرور آمین کہیں جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، اسی شان سے آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک زمانے میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ پیچھے والوں کی بھی طبیعت ہے بات کا آغاز کیا جائے. خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی. ماحول آپ کے سامنے ہے مجلس کا اور وقت نہایت کم ہے. مجلس دیر تک بھی جا سکتی ہے لیکن میرا ذاتی طور پہ دل ہے کہ میں اذان سے پہلے اتنا پہلے ممبر چھوڑ دوں کہ میرے بعد میرے محترم نوحہ خان حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے حصے کی نوکری کر لیں. میں مصرع پڑھتا ہوں، بس اب آپ سنیے اور دیکھیے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. میرے بھائی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں گے تو میں پڑھوں گا. خوش ہوا مدح، بسم اللہ جی. خوش ہوا 25 منٹ میرے پاس ہیں. اب اس میں اگر اپنی آپ نے جمائیاں لینی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، اگر دو چار باتیں مجھ سے سننی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں. میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں. یہ مجمع مجھے فقط اتنا بتا دے کہ آپ لوگ کس موڈ میں بیٹھے ہیں، میں ویسے پڑھ لوں گا. مجھے 25 منٹ گزارنے ہیں، بس اب آپ لوگ اپنا مزاج بتا دیجئے گا. میں دوسرے مصرع پہ فقط اس لیے رکوں گا کہ میں آپ کا مزاج دیکھ لوں. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے.
ذرا اپنے ہاتھوں کو کھولیے تاکہ ہاتھ بلند ہو سکے. خوش ہوا باخدا وقت کم ہے. یہ میرے خیال سے مجلس میں نے کبھی اتنی مختصر نہیں پڑھی ہوگی جتنی مختصر آج ہو رہی ہے. پلیز اب آپ لوگ کوشش کیجئے کہ بولیے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. اب بیچارہ پنجاب سے آنے والا ایک انسان اہل زبان کراچی کے مجمع کو بتائے کہ کیا چاہیے کے بعد ایک سوال کے نشان لگتا ہے، کوسچن مارک لگتا ہے. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، یہ سوال ہے. میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں جواب دے رہا ہوں. میرے سامنے وہ چہرے بھی بیٹھے ہیں جن کے چہرے باخدا نقش ہو جاتے ہیں میری آنکھوں میں، وہ ایسے ذکر حسین کی زینت اور رونق ہے. صاحبان ممبر یہ جتنے بیٹھے ہو، امام حسین کی ذات ضامن ہو گئی. چوتھے مصرے پہ حقدار ہوں تو ضرور بولنا، حقدار نہ ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا کربلا کربلا. وہ باہر والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ہاں میرے مولا سلامت رکھے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر. اس سے آگے چلیں، اس سے بھی آگے. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے. میرے بھائیوں موبائل نیچے رکھو گے تو شعر کا مزہ آئے گا. اب یہ فیصلہ کر لو کہ شعر کا مزہ لینا ہے کہ سنیپ بنانی ہے. موبائل رکھو گے تو مزہ آئے. دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت. میرے بھائی ہاتھ کھولو، بندے رہے تو پھر بندے رہے میرے بھائی. کربلا کربلا نہیں کربلا. میں پہلا مصرع پڑھ کے رک رہا ہوں باخدا آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے کے لیے. مصرع آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. اب مومن سے تو باریک ذہن قوم خدا نے بنائی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کراچی اشارہ ضائع کیسے جاتا ہے. مصرع ہے جن کو آپ کو نہیں، یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب قیمت لے دیں اپنے مجمع سے. جن کو غم حسین کا، اور ممبر والے بالکل داد نہیں دے رہے، جن کو غم حسین کا صدقہ. میرے بھائی میں گالی دینے کا عادی نہیں ہوں، مجھے نہیں آتی، مجھ سے یہ حلالی حرامی والی ذاکری نہیں ہوتی. میں نہیں لعنت بھیجنے والا بندہ، میں جوڑنے والا بندہ ہوں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی اس ایسے دائرے میں آئے گی کہ آپ کو مزہ آئے گا. تماچا بھی پورے زور سے لگے گا لیکن لگے گا بڑے سلیقے سے. جن کو غم حسین کا آیا ہی نہیں وہ بندہ جو صبح کے 4:15 بجے کم از کم میرے سامنے بیٹھ چکا ہے اور وہ دوسرا مصرع ضائع کر دے گا. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. بھائی جی انجم بھائی، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا. عباس میرے بھائی، جن کو جناب شہنشاہ نظامت حسن ابرار صاحب بھی تشریف فرمائیں، میں ان سے بھی اجازت لیتا ہوں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. ابرار بھی مصرع آ رہا ہے. اجالا محبتیں ایک طرف شعر بڑا پڑھ لوں. اجالا کچھ نہیں تو زمین کے پپا، میں زمین کے نا کوئی تین کونوں پہ جا کے امام حسین کا ذکر کر چکا ہوں. مجھے عزت حسین کی قسم عماد میرے بھائی، میں جہاں گیا ہوں میں نے انسان کی فطرت ایک جیسی دیکھی ہے. دولت آگے بندے پیچھے، دولت آگے بندے پیچھے. واحد چیز ہے حسن. میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے، حسن آگے، حسن
آگے آگے دولت پیچھے پیچھے بندے اس کے پیچھے, آگے حسن پیچھے دولت پیچھے دنیا, آگے حسن والے پیچھے دولت والے پیچھے عام انسان. دولت ایک ایسی, میں کہتا ہوں حسن ایک ایسی چیز ہے, دولت کے پیچھے تو دنیا مر رہی ہے نا بیچاری. حسن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں, جس کی بولی لگ نہیں سکتی. آپ ہر انسان کی اپنی کیٹیگری ہے, ہر انسان کے دیکھنے کا ایک اپنا مزاج اور معیار ہے. آپ کی نظر کو جو چیز بھا گئی ہے اس کی قیمت نہیں ہے, اس کی بولی لگ ہی نہیں سکتی. جو چیز حسین آپ کو لگ گئی ہے نا اس کی قیمت ہے ہی نہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو انسان کی نیچر. لیکن کافی عرصہ پہلے کائنات آدم و عالم کا سب سے حسین ترین چہرہ تھا حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا. بازار مصر میں ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ ظالم دنیا نے کائنات کے حسین ترین چہرے کی بھی بولی قیمت لگا دی, بولی لگ گئی, خریدار آ گئے اور حسین ترین چہرہ بھی بک گیا. جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی قیمت لگ گئی اور وہ بک گیا. جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی بھی بولی, میرے بھائی فون چھوڑو شعر بڑا پڑھ رہا ہوں, جس کی پھر یہ کیمرہ بندہ بتائیے جو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی بھی قیمت لگ گئی اور وہ بھی بک گیا. یہ ہے دنیا. اب بتا رہا ہوں امام حسین کے عاشق کیا ہیں, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. تو یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں. ابھی آئے گا. میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا, ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. یہ رضا بھائی لاہور سے, اب یہ بھی بڑی سرپرائزنگ ملاقات ہوئی ہے ان سے میری. یہ نا باخدا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کان پک گئے ہیں سن کے لیے باس عسکری سے کہ انچولی والے ایسا سنتے ہیں ایسا سنتے ہیں ایسا سنتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میرے لاہور والے آ رکھے ہیں یہاں پہ. میں ان کی موجودگی میں اب آپ کو اگلا مصرع سنا رہا ہوں, اور اتنی میرے ساتھ مہربانی کیجیے گا کہ میں لاہور انہیں نا ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ سکوں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا. آپ تھک جائیں گے, میں ممبر چھوڑ دوں گا, دوسری بات کوئی نہیں ہے. 10واں سال ہے مجھے یہ مجلس پڑھتے پڑھتے, کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں داد نہیں ملنی تو کچھ بہت بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. آپ چپ بھی رہیں گے تو میں نے ممبر چھوڑ دینا, میرا اپنا گھر ہے میرے بھائی. صدقہ نہیں ملا اجالا. تسی بہت سنیا لاہور دی منتے اور ڈھیر دعاواں ویکھیاں نے, ذرا ایک باری ویکھنا کہ انچولی اس شعر نو سندا کیویں میں. صدقہ نہیں ملا اجالا نہیں ملا, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. روٹتا ہے کوئی تو روٹھے, کسی کو علمی حیضہ ہوتا ہے تو ہو. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, زمانہ یاد رکھے, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ, ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. جی عباس بھائی, ابرار بھائی, جی بسم اللہ کرو. اشک کھڑے ہو جائیں. اشک عزا کو مل گیا, اوپر اٹھیے. اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ, ایسا نماز کو بھی مصلی.
اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ کروں تو وہ پھر شاید میرا کمال ہوگا. میں مصر نچھاور کرتا ہوں. آپ نے وہ بندہ دیکھنا ہے جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی کم از کم مولا سے مانگ کے کھائی ہے اور اس کا ہاتھ پھر بھی نیچے رہ گیا. صدقہ اب اس سے زیادہ جلدی میری ذاکری میں ہوتی نہیں ہے. صدقہ نہیں ملا, اجالا نہیں ملا, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا, ایسا نماز کو بھی مصلا. سر شیر آ رہا ہے. خدا ان کے بیٹے کی زندگی کرے. خدا کی قسم ہندوستان سے کال کر کے میں نہیں جانتا کتنی دیر تک وہ ہمیں واہ واہ کرتے رہے, ہم انہیں کرتے رہے. ایسا نماز کو بھی مصلا نہیں ملا. نیر سرسوی صاحب فرماتے ہیں نیر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو قبضہ نہیں. جلدی کیجئے گا. اس پر کسی یزید کو قبضہ, کیونکہ اعلان 1400 سال پہلے میرے مولا کر گئے تھے, لا یبایع مثلی مثلا. تم ایک حسین اور یزید کی بات کرتے ہو, حسین قیامت تک کے لیے اعلان کر رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سوال بیعت فاسق اتنا نازک ترین مضمون اور مرحلہ ہے. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ قوم کی یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ینگ جنریشن ہے, ان کے پاس اس کام پہ ووکیبلری کی کمی نہ ہو. یہ سوال بیعت فاسق جو ہے نا کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا, کم از کم میری قوم کا جوان بات کرنے پہ آئے تو وہ بولے اور دنیا سنے اور وہ دنیا کو بتائے کہ کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. ابرار صاحب خدا کی قسم آج یونیورسٹی میں شیعہ لڑکے سے لوگ سوال, یہ دوستوفسکی کو پڑھنے والے, کافکا کو پڑھنے والے, ٹالسٹائی اور وکٹر ہیوگو کو پڑھنے والے لوگ شیعہ بچوں سے سوال کرتے ہیں امام حسین کربلا گئے کیوں تھے. دو چار والی بات ہے میرے بھائی, اس میں خدا کی قسم کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے تمام عاشقین بیٹھے ہیں, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کربلا کیوں گئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں ممبر پہ کہتا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے اور مجھے بس کو کلوز کرنا ہے. حسین کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے, حسین کربلا انسانیت کے لیے گئے تھے. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں جو کام انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں انسانیت کے لیول پہ سوچا کریں, مذہبی دیواروں میں بند نہ کریں, کیونکہ پیناڈول کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ محرم میں شیعہ کھائیں اور روزوں میں سنی. سرکار 2 اور 2 4 والی بات ہے, کوئی مشکل اس میں خدا کی قسم کیمسٹری ہے ہی نہیں. آپ ایسے پریشان بیٹھیں گے تو میں پڑھتے ہوئے مطمئن نہیں بیٹھوں گا. ذرا سا مطمئن اور چہرے پہ تبسم لائیے تاکہ میں ابراہیم صاحب مولا کا واسطہ میں ایک لمحے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا کا میدان واحد ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے. سر اٹھائیں وہ لوگ بھی وہ بھی سر اٹھائیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں. یہ جو نئے اپنی بلوں سے سر نکال رہے ہیں نا, یزید کو رضی اللہ کہنے والا طبقہ, ایک لمحے کے لیے میرے سامنے بیٹھے. کربلا کا میدان اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد ایک ایسا میدان ہے عریب ہادی میرے بھائی جہاں آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا, اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے, اسلام کا ایک چہرہ وہ تھا جہاں سے آدھی رات کے وقت شراب, ناچ اور رقص کی آوازیں آتی تھیں. اسلام کا ایک چہرہ یہ تھا جہاں سے آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. نہیں چاہیے علی عباس عسکری کو داد, لیکن کراچی میں رہنے والا جوان لڑکا کم از کم آج کی رات ایک کلمہ گو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. ایسے ہی سننا, بہت اچھا سن رہے ہو, مل کے نعرہ حیدری. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد, جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد ہے, ذرے ذرے پہ لکھا
हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन। मुझे सुनिए, मैं बाखुदा बड़े दिल से बात कर रहा हूं। आज का जवान जो है ना, खुदा की कसम वो पजल है। एक लिबरल लड़का जो है ना, सिंपल, जिसे घर की तरबियत से अजाई माहौल नहीं मिला या जिसे कुछ भी नहीं मिला, वो बेचारा पजल है। वो जब बड़ा होता है ना, टीन एज से बाहर निकलता है, जब उसके कानों तक ये बातें आती हैं ना, तो वो एक बार परेशान होता है कि करबला का मैदान कैसा मैदान था, जहां यहाँ भी नमाज पढ़ने वाले थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने वाले। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं। गुनाह हमसे भी होते हैं, जो गुनाह न करे वो मासूम होता है। मैं मासूम थोड़ी हूं। जरूरी नहीं है कि अली अब्बास अस्करी की जाकरी सबको पसंद हो या मेरी खिताबत सबको अच्छी लगे। ढेरों लोग ऐसे होंगे जो मुझे भी डिसलाइक करते होंगे। तो जिन लोगों को मेरी खिताबत अच्छी नहीं लगती, उन लोगों के लिए मशवरा है कि वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मेरे भाइयों, दिन को सो जाया करो। अगर रात को शबेदारी सुनना हो ना, तो थोड़ी सी नींद करके आ जाया करो। हाँ, और ये यहाँ वाला मजमा भी माशाल्लाह, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप लोग लोरी समझ के उसे नींद में जाते जा रहे हैं। बात समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं 2 हाथ मारूंगा, मुनाजरे के शेर पढ़ूंगा, पूरा मजमा उठ जाएगा। ये तो देखिए कि मैं अच्छा खासा काम छोड़ के लग किस काम पे, मजलिस नहीं पढ़ रहा। अल जुल्फिकार की मरकजी शबेदारी के मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अली अब्बास, बिस्मिल्लाह, अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब शाहिद बल्तिसानी सब तशरीफ ले आए हैं। मेरे मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मौला कभी किसी का जगह दीजिए, बिस्मिल्लाह। मौला कभी किसी का मोहताज न करें। मेरी करबला की मुलाकातें, मेरे घर में बड़े एहतराम से इनका नाम उठाया जाता है। अल्लाह हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मैं इनसे भी इजाजत तलब करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मौला हर साहिब मिंबर को हमेशा अपनी, पीछे वाले जी तशरीफ रखेंगे, मेरी बात हो रही है, मौला का वास्ता। अब एक लम्हे के लिए मुझे देखिएगा, बात पे वापस आइए। अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे जिन्हें एतराज है, मेरे भाइयों दुखी न करना मुझे तुम्हारे हाथ, अगर हकदार हूं तो बुलंद चाहिए। अगर मैं हकदार हूं तो अली अब्बास अस्करी की, शायद भाई जुमला सुनिए, लेकिन भाई जुमला सुनिए भाई। अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे किसी को एतराज हो सकता है, और जिसे मेरी खिताबत पसंद नहीं है वो मुझे छोड़ दे। ढेरों लोग ऐसे होंगे जो जनाब शाहिद बल्तिसानी साहब पे मोतरिज होंगे, तो जो इन पे एतराज करते हैं उन्हें मशवरा है कि वो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते, वो अलग अपना अलग क्यों नहीं जीते। ढेरों लोग ऐसे होंगे जिन्हें जनाब नकी साहब की मजलिस करवाने पे एतराज होगा, तो वो नकी साहब की करवाई मजलिस में मत आए। ढेरों लोग ऐसे होंगे जिन्हें शियत की किसी और चीज पे एतराज होगा, तो वो उसे स्किप कर दें। अरे यार, ढेरों लोग ऐसे हैं, आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है, आपको लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए, तो भाई मत खाइए ना, आपके मुंह में कोई ठूस थोड़ी। ये जवान बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। मैं कह रहा हूं, मैं जुमला, एक लम्हा, मैं जुमला कहूं तो साहिबाने मिंबर से लेकर ये जितने खड़े हुए लोगों की पूरी दीवार है, ये पूरा मजमा, और यहां तक मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। अली अब्बास अस्करी शेर नहीं पढ़ रहा, अली अब्बास अस्करी अल जुल्फिकार के यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। अल्लाह करे कि हर हाथ उठ जाए और मेरी बात की तायीद हो जाए। नकी साहब पे एतराज है तो उन्हें छोड़िए ना, शाहिद भाई पे एतराज है तो उन्हें भी छोड़िए। लंगर न्याज बिदत लगता है तो मत खाइए ना। आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि मातम बिदत है, छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए मातम, हमें करने दीजिए, आप मत। अली अब्बास अस्करी पे एतराज है तो छोड़, हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर क्यों नहीं आते। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। क्या बात है,
اکبر صاحب کو مولا نے بڑا پیارا بیٹا دیا ہے حیدر. مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں بڑی تڑپ سے یاد کر رہا ہوں علی بھائی کو. مولا اس وقت امریکہ میں ہیں. میرے بڑے بھائی تھے اور میں جب سے یہاں پہ آیا تھا میں نے پہلا چہرہ ہی ان کا دیکھا تھا. میں ہر بار جب سے وہ امریکہ گئے میں شبیداری میں انہیں یاد کرتا ہوں اور میں ان کو بھی یہاں پہ اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں. اور آگے چلیے, یقیناً لائیو دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہمراہ ہوں گے. چھوڑیے اس بات کو کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا. بھائی آپ کام کی بات پر آئیے. آپ کے لبرل ہو جائیے بھائی. شیعہ ہسٹری کو چھوڑیے, اٹھائیے اپنے موبائل بند کیجیے, ٹک ٹاک نکالیے, یہ گوگل اور گوگل پہ لبرل بن کے اتنا سے فقط سرچ کیجیے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. میں شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آیا, میں بات کرنے آیا ہوں آپ لوگوں سے. ہوا کیا ہے کربلا کے میدان میں؟ امام حسین جب کسی, شاید بھائی میرا قد چھوٹا ہے, آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں, با خدا ہم لوگوں نے جب ہوش سنبھالا ہے نا تو ہماری ماؤں کی لوریوں میں آپ لوگوں کے نوحے محفوظ ہیں. ابھی تک کانوں میں نا وہ آوازیں دستک دیتی ہیں. یہ اب نوحہ خانی پہ بات آئے گی تو بات مجھے وقت چاہیے, گھنٹہ چاہیے میں نوحہ خان حضرات کے بارے میں بولوں. یہ لوگ امام حسین کے چنیدہ لوگ ہیں. خدا کی قسم ان لوگوں پہ جو مولا کا کرم ہے. میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا, اللہ کو کہنا پڑ گیا حسین چرچے تیری تنہائی کے عالم میں رہیں گے, جو خاص ہیں بندے تیرے ماتم میں رہیں. کیا مجمع ہے, مل کے نعرہ حیدری. واپس آئیے واپس آئیے واپس آئیے. آج خطابت کا مزہ لیجیے. مخاطب آپ کو اس لیے کیا تھا, جملہ میں یہ جو کہنا چاہ رہا تھا اس پہ آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قدم رکھے. دنیا کا ہر مذہب پیچھے رہ گیا, انسانیت آگے بڑھی. ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی, انسانیت آگے بڑھی. یہ جو روڈز بنتی ہیں نا, یہ راہیں, یہ مسافروں کے لیے بنتی ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے بنتے ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. ہاسپٹل پیشنٹس کے لیے بنتے ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. یہ فلائٹس جو ہے نا یہ پیسنجرز کے لیے فلائی کرتی ہیں, شیعہ سنی کے لیے نہیں. تو امام حسین انسانیت کے لیے گئے تھے, شیعہ سنی کے لیے نہیں. اتنا بڑا جملہ ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. جملہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی پیمائش کر ہی نہیں سکتا. اکبر بھائی جملہ آ رہا ہے, با خدا بڑا جملہ ہے, دل سے پڑھو. امام حسین نے قدم رکھے, ہر مذہب پیچھے رہ گیا. دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. جو تھا وہ وہی تھا, لیکن نئے رنگ میں دنیا کا ہر بندہ دنیا کے سامنے آیا. ایک چہرہ تھا حسینی, دوسرا چہرہ تھا یزیدی. کربلا میں جملہ کہوں اور اگر میں سمجھا سکوں تو کراچی اور ہاتھ نہ اٹھائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. 10واں سال ہے مجھے بھی یار اس مجلس. 2015 میں پہلی بار اسی ممبر پہ آیا تھا, یہی ابرار بھائی اور یہ سبھی احباب تھے. اس مجمع سے اگر میں بھی واقف نہیں تو پھر معذرت چاہتا ہوں. امام حسین نے قدم رکھا, یزیدی بھی دنیا کے سامنے آئے, حسینی بھی دنیا کے سامنے. 1400 کچھ سال ہو گئے, دنیا کے کونے کونے پہ وہ بھی پھیل گئے, دنیا کے کونے کونے پہ یہ بھی پھیل گئے. یزیدی بھی جی رہے ہیں, حسینی بھی جی رہے ہیں, لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ. نعرہ حیدری. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو لہروں کی روانی دیکھ کرنا. حسین اس شناور کو کہتے ہی نہیں جو گھبرانے لگ جائے. حسین اس شناور کو کہتے ہیں جو اپنی دھڑ میں تیرے اور تیرتا چلا جائے, جو زمانے کے گردابوں سے نہ ڈرے,
جو بات 1400 سال پہلے میرے امام نے کی تھی وہی نعرہ آج تک بلند ہے، لا یبایع مثلی مثلا، قیامت تک مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کچھ ہو جائے مجھ جیسا مجھ جیسا مجھ جیسا مجھ جیسا۔ میں نے کہا میرے امام اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی شہادت 10 محرم کو تھی، آپ نے 28 رجب کو گھر چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز ہے، علی عباس عسکری شہدائے کربلا انشولی میں بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی عاشقوں کو بتا دو میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز ہے، میرے ذاکر میرے عاشقوں کو بتا دینا میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے بیعت پہلے اس نے مانگی ہے، جس شان سے اس نے بیعت مانگی میں نے اسی شان سے بیعت کا جواب دیا، اور بیعت کا جواب دے کر میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے اس کی پہل ہوئی ہے۔ جب دنیا نے اس کی پہل دیکھ لی تو میں واحد حسین تھا جس نے بیعت کا انکار کر کے اپنے گھر سے باہر آیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میں حسین ہوں، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا، میں یزید میں تیرے خط کے بعد گھر۔ میرے مولا جو اب بھی چپ ہے نا انہیں چپ لگ جائے میرے مولا۔ یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، لے تو نے خط بھیجا بیعت کا تو میں نے گھر کو اندر سے نہیں میں نے باہر سے تالا لگایا ہے، تو نے سوال کیا میں گھر سے باہر آ گیا۔ یزید میں نے 28 رجب کو گھر چھوڑا ہے، شعبان رمضان شوال ذیقات ذوی الحج محرم میں 6 مہینوں تک گھر سے باہر رہوں گا۔ محرم کی 10 کو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ان 6 مہینوں میں یہ حسین کا سفر نہیں ہے، تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے۔ یزید میں 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہاں قیام کرتا ہوا، وہاں سے چلتا ہوا یزید میں وہاں جاؤں گا۔ یزید 6 مہینے وہاں کر کے رکوں گا۔ یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر، اور پہلے سننا، یزید اگر تو مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا مردوں، یہ سائیڈ چپ ہے، یہ مجمع پتہ نہیں کیوں چپ ہے۔ یزید میدانوں میں آنا، ایک لمحے کے لیے بیٹھیے گا، ہاتھ نیچے نہ رہے اور خود بیٹھیے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے مجمع بھی سارا کھڑا ہو جائے جہاں میں بات لے کر جا رہا ہوں، لیکن ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا۔ یزید یاد رکھی، یزید یہ بات میں جانتا تھا، میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام۔ اور یزید میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، اور تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا۔ لیکن یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ یزید اگر تو واقعی، بیٹھنا میرے بھائیو، یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر۔ میں حسین اعلان کر رہا ہوں، جتنے لشکر منگوا سکتا ہے منگوا، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا۔ بابا جملہ سننا ہے، یزید جتنی توانائی صرف کر سکتا ہے کر، آجا کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا تو۔ سامنے بیٹھے ہوئے سے بات نہیں کر رہا، یہ کیمرے کے پیچھے سر اٹھائے وہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے، میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والی دنیا، علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھی ایک بات کا اعلان ہے، یزید تیرے جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک، کم از کم قیامت تک کے لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، یزید ڈرپوک کون۔ نکی بھائی میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں خطابت کر رہا ہوں، میرے گواہ رہیے گا۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھی، لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور دلیر کون تھا، ڈرپوک کون تھا اور بہادر کون تھا۔ یزید مرد بن اور کربلا میں آ۔ میں حسین اعلان کر رہا ہوں، ایک بار ہمت کر کے کربلا کے میدان میں آ۔ میں کہہ رہا ہوں یزید کربلا، بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے، جو ڈر گیا وہ باہر چلا جائے۔ یہ دل کے مریضوں سے معذرت ہے، وہ کانوں میں انگلیاں دبا لے، بات اب اوپر جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں نیچے بیٹھنا ایک لمحے کے لیے، مجھے جملہ کہنے دینا۔ علی کے لال کی آواز ہے، بڑا اطرار ہے یزید اپنی فوج کو لے، اے یزید
यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, ऐ यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा, मैं ऐलान कर रहा हूं एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत। नकी साहब मजमा संभालिएगा, बात कहीं जाने वाली है। यजीद 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, उसके बाद तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी शुरू हो जाएगी। और यजीद मेरी जीत का ऐलान, अब मेरे भाइयों तैयारी करना, मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, यजीद कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। नहीं फिर मैं मसाइब नहीं पढ़ता, बैठे। यजीद याद रखिए, अगर यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, जम मैंने तेरी, घबराना मत मेरे भाइयों, घबराना मत मेरे भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता। यजीद याद रखी, नहीं मैं मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिएगा। यजीद याद रखी, अब ये मजमा जहां आ गया, ये बात ना करूं तो सुबह की फ्लाइट में मेरे अपने अंदर वो एक रहेगी बेचैनी सी की बात की क्यों ना। अली के लाल की आवाज आई, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे। तो सुन यजीद, मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। उसका ऐलान ऐसे होगा कि यजीद अगर 10 मुहर्रम के बाद लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं है, वरना मुझे वो वहां तक आखिरी सफ तक हाथ बुलंद चाहिए। मैं कह रहा हूं वहां तक हाथ उठने चाहिए। जुमला वो है जो इमाम हुसैन ने आपको नजर में रख के बोला है, आप ना बोले तो मैं किसके साथ जाके बात करूं। तुझे तेरे लश्कर पे गुरूर है तो जा हुसैन का अगला ऐलान सुन, मर्द बन के करबला में आ, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे आजादा। अब हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना मेरे भाइयों, अपने हाथों को बुलंद रखना। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, मैं बुलंद हाथ देखना चाहता हूं। पता नहीं क्या हो इब्रार साहब, मैं भी अब्बास मेरे भाई, पता नहीं क्या हो जाए, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने। बाहर वाले मेरे भाई, मौला का वास्ता, जिन जिन के हाथों पे मोहर है, ये जो मंजर बनने जा रहा है ये कभी कभी बाखुदा जिंदगियों में बनता है। अल्लाह करे अली अब्बास अस्करी निभा सके इसे। जो डर गया उसे छुट्टी है, पिंडाल उठ भी जाए तो हक अदा नहीं होता। शायद भाई हुसैन फरमाते हैं, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे जो डर गया उसे छुट्टी है, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ। यजीद याद रखी, 10 मुहर्रम से लेकर, हाय हाय हाय, हुसैन फरमाते 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे बेटे इमाम, तेरा बेटा खलीफा। अगले 1 मिनट में मिंबर जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब के हवाले। हुसैन फरमाते हैं, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। यजीद याद रखी, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं। यजीद तेरे नाम पर किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, और अगर मेरे नाम के अज़ा खाने सजे तो मैं। सामीन गरामी, हासिल नाज़म, नुक्ता मरकज, आखिरी जुमला, 10 मिनट की बात छोड़कर अपना नतीजा दे रहा हूं। इससे बड़ी बात अली अब्बास अस्करी के दामन में नहीं, अपनी उंगलियों पे गिन लेना। मैं इतना बड़ा जुमला दे रहा हूं। हुसैन फरमाते हैं, यजीद याद रख, लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं।
तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। छोड़ सारी बातें और यजीद मेरा ऐलान सुन, समझ, याद रख। और यजीद 10 मुहर्रम की असर नहीं, 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के